آج ہمارے مذہب کے سپاہی کہیں سے تیار ہوتے ہیں تو وہ دارالعلوم ہیں، جہاں سے دین کے سپاہی اور مذہب کے شہدائیوں کی ایک نورانی جماعت نکل رہی ہے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ ادارے کو ہر صورت میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تقریر آپ لوگ سننے کے واقعی طبیعت میں ہیں؟ ہاں، انشاءاللہ پھر ہے تو سنائی جائے گی تقریر آپ کو، اور شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا بہت کبھی کبھی بول لینا ہوگا، تاکہ مجھ کو لگے کہ آپ سننے کے لیے تیار بیٹھیں اور الحمدللہ جگے ہوئے ہیں۔ خطیب کو کیا چاہیے؟ بس آپ کی بیداری چاہیے، آپ کی دعا ملتی رہے گی، انشاءاللہ یہ فقیر آپ کو سناتا رہے گا۔ بڑا وقت گزر گیا اور لمبی رات کو آپ نے طے کر لیا ہے۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ نے اپنی پیاری نیند کو قربان کیا، بستروں کو چھوڑا، تو کچھ تو ہوگا، کچھ تو وجہ ہے کیوں آپ نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا، کیوں آپ نے اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی نہ کوئی خواہش تو ہوگی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیں گے نا آپ؟ ذرا اٹھک بیٹھک کا ماحول بند کیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو کو کما حق شروع کر سکوں۔ کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، سارا زمانہ نیند کی آغوش میں اور آپ یہاں جگے ہوئے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیرا دیوانہ بیدار ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ذرا آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیرا دیوانہ بیدار ہے۔ کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیرا دیوانہ بیدار ہے، تیرا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنتی کا حقدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ ایک شعر اور سن لیجئے، پھر میں اپنی گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں۔ کہ داور حشر کے سامنے جس گھڑی یہ گنہگار ہوں، کہ داور حشر کے سامنے جس گھڑی یہ گنہگار ہو، جس گھڑی یہ گنہگار ہو، یا نبی پہ نہ کہہ دیجئے یہ تو میرا ہی بیمار ہے۔ یا نبی پہ نہ کہہ دیجئے یہ تو میرا ہی بیمار ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں شاعری کرنے نہیں آیا، چونکہ بڑی اچھی اچھی شاعری آپ نے مجھ سے قبل سماعت کر لیا ہے۔ ہمارے محب محترم شاعر اہل سنت توتیہ چمن رضا بلبل باغ مدینہ محترم جناب شمس الہدیٰ صاحب قبلہ اور سلام الدین ولید پوری کی زبانی آپ نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں سماعت کیا ہے۔ بعد وہ آپ نے شاعر اہل سنت توتیہ نغمہ سرا جناب عبد الفتاح صاحب کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ ممبر شریف پہ جلووں کا ہجوم ہے، جماعت اہل سنت کی عظیم ترین شخصیات کی جلوہ گری ہے۔ میں بلا تاخیر شروع ہونا چاہتا ہوں۔
ذرا محبت کے ساتھ ایک بار کہہ دیں مسکرا کر اپنے ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو اونچا فرما دیا۔ ذرا محبت سے، تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ اب اگر زمانے کا کوئی بے وقوف چاہے کہ نبی کی عظمت کو ناپ لے، نبی کی عظمت کو تول لے، نبی کی عظمت کو کہیں سے کچھ گھٹا دے، تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کی عظمت کو رب بلند و بالا فرما دے کسی بندے میں مجال نہیں کہ کہیں سے کچھ کمی کر دے۔ اس آیت مقدسہ سے نبی کی شخصیت، نبی کا وقار، نبی کی شان و شوکت، نبی کی عظمت، نبی کی رفت پہ چند جملے دینے جا رہا ہوں۔ جب آپ ایک جانب نبی کی محبت کو دیکھیں اور دوسری جانب پلٹ کر جب آپ صحابہ کے عشق پر نظر ڈالیں، جب دونوں پہلو پر آپ نظر ڈالو گے تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ خالق کائنات یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے، اے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے والوں، اے موت و حیات کے مسافروں، اگر تم میرے نبی کے جلوہ ناز کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم میرے نبی کی شخصیت کو چیلنج کرتے ہو، اگر تم میرے نبی کے نگاہ ناز کے پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ ناز میں نبی کی نگاہ ناز جس جانب اڑتی گئی ادھر ادھر کی کائنات بدلتی چلی گئی۔ نبی کی نگاہ ناز صدیق اکبر پہ پڑ گئے تو صداقت کے تاجدار عمر ابن خطاب پہ پڑ گئے، تو عدالت کے شہسوار عثمان ذو النورین پہ پڑ گئی، تو سخاوت کے تاجدار مولا علی پہ پڑ گئی، تو حیدر کرار نظر آ رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے مصطفیٰ کی نگاہ ناز اگر کسی گنہگار پہ اٹھ گئی ہے تو وقت کا ولی یہ کامل نظر آ رہا ہے۔ بریلی کی سرزمین سے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس حقیقت پہ پڑتی ہے تو فاضل بریلوی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت تو لاکھوں سلام۔ رات محترم، چھتونی اور گرد و نواز سے آنے والے سنی جنتی بھائیوں، دنیاوی معاملات میں ہم میں الیکشن لڑتے ہیں، ذرا بولیے لڑتے ہیں کہ نہیں؟ جب بھی کرسی کا جھگڑا ہو، آپسی کوئی اور لفڑا ہو، جب 2 4 20 ہزار 10 ہزار لاکھ کروڑوں لوگ بیٹھ کر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تو ہمارا انسانی ذہن کہتا ہے کہ بھائی ووٹنگ کرا لو، جس کا ووٹ زیادہ ہوگا کرسی حکومت اس کو دی جائے گی، فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، یہ الیکشن کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وجہ اختلاف۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کو میں نے چن لیا ہو اس کو آپ بھی پسند کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہو اس کو شمس الہدیٰ بھی پسند کر لیں۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، ہم کسی کو چاہتے ہیں، آپ کسی پارٹی کا جھنڈا لیے پھرتے ہیں، ہم کسی اور کو چاہتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا اپنا اور آپ کا اپنا مزاج ہے۔ اچھا یہ تو رہا دنیا کا مزاج، لیکن آؤ ذرا اب عشق کا مزاج دیکھو۔ جب نمبر آیا محبوب کے چناؤ کرنے کا، جب نمبر آیا محبوب کے انتخاب کرنے کا تو رب نے عقل فیصلہ فرما دیا، میرے بندو محبوب کا چناؤ تم نہ کرو، کیونکہ تم کرو گے تو تمہارے چناؤ میں اختلاف ہوگا، اور جسے میں چن لوں گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور منشا مولا بھی یہی کہ جو میرا محبوب ہو وہ سب کا محبوب ہو۔
تاکہ معبود ایک رہے محبوب ایک رہے. سر ایک جگہ جھکے دل ایک جگہ بچھے. نہ سر جھکانے میں اختلاف نہ دل بچھانے میں اختلاف. رب نے اٹل فیصلہ فرما دیا میرے بندو یہ میرے محبوب کا دامن ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. میرا محبوب بڑی شان والا ہے. میرا محبوب نبیوں میں لاجواب ہے. میرا محبوب رسولوں میں لاجواب ہے. میرا محبوب انسانوں میں لاجواب ہے. میرا محبوب فکر میں لاجواب ہے. میرا محبوب عظمتوں میں لاجواب ہے. میرا محبوب شوکتوں میں لاجواب ہے. میرا محبوب جس کی ناخن سے لے کر قلب تک کا کوئی جواب نہیں. اگر پلٹ کر میں یہ کہو جن کی زلفوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. جن کی پیشانی کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. جن کے سینے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. جن کے مدینے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. جن کے دندان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. اور جن کے خاندان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. میرے نبی یکتائے زمانہ ہے. میرے نبی کا کوئی جواب نہیں. علماء ربانین بہت دیر سے بیٹھے ہیں. اس غریب کو پکڑ لیا کہا مولانا بہت دیر ہو گئے بولتے ہوئے. ابھی صاحب جملوں میں کہا وہ ایسے رسول جن کا جواب رسولوں میں نہیں. وہ ایسے انسان جن کا جواب انسانوں میں نہیں. تو ذرا سوچ کے بتا وہ محبوب دکھتا کیسا تھا؟ کوئی چہرہ تو ہوگا, کوئی تصویر تو رہی ہوگی, کوئی تو صورت تھی. بس دکھتے کیسے تھے وہ بول کے جا. تقریر مکمل. ہم نے علماء کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا. آپ کی فکر بڑی اونچی ہے. آپ حضرات کا یہ بڑا اونچا سوال ہے اور یہ چھوٹا آدمی اس بڑے سوال کا جواب کیا دے سکتا ہے؟ اور اگر دے بھی دیا تو ہو سکتا ہے چھوٹا آدمی چھوٹی بات ہو جائے. اس لیے میں خود جواب نہ دے کر آئیے ذرا بڑوں کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. ہمارا ذہن آپ کا ذہن انسانی ذہن انسان کی نظر سیدھے چاند پہ جا کر لگ گئے. اب ذہن انسان پھنس کر وہاں رہ گیا. انسان کے ذہن فکر میں عجیب و غریب سی باتیں آنے لگے. جیسے ہی انسان کی نظر چاند پہ لگی ہے یہ سوچنے میں لگ گیا انسان یہ اکیلا جو پوری دنیا کو روشن و منور کیے ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ چاند کی طرح میرے مصطفیٰ صاف اور چمکدار ہو یا چاند میرے نبی کی طرح ہو. ذہن انسان میں بات گھوم رہی ہے. عقل نے فیصلہ کر دیا سوال بھی قائم کر دیا کیا وہ محبوب چاند کی طرح ہے؟ بریلی والے کی سبھا بریلی سے آ گئی. کہاں نادان ارے بھٹکتا کدھر ہے؟ بریلی والے نے نظریہ بھی صاف فرما دیا اور عقیدہ بھی صاف کر دیا. آپ فرماتے نادان آ میری بارگاہ میں اور میری گلیوں سے اعلیٰ بات سنتا جا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہمت حق جھومتی جب لب ہلاتے مہد نے. ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. رحمت حق جھومتی جب لب ہلاتے مہد نے. قدسیاں ہوتا سما جب مسکراتے مہد نے. ان کے سونے پر بھی جلوے جاگ جاتے مہد نے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد نے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد نے. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پری کھیلانا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پری کھیلانا نور کا. اور میں نبی کا ذکر کروں اور آل نبی کا نہ کروں یہ میرا مقدر نہیں ہے. آئیے میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ایک بند لیے حاضر ہوتا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ نور مسلم رہنما اکبر صدنا نور کا. نور مسلم رہنما اکبر صدنا نور کا. نور عابد نور قاسم جان ذرا نور کا. اصغر نوخیز بوبے مثل ٹکڑا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب دودھ پلانے والی حلیمہ، جھولا جھولانے والی حلیمہ، نیچے دیکھی تو نیچے گھوم گئی، جب اوپر دیکھی تو اوپر گھوم گئی، جب تک بولنے والے نہیں ہوئے تب تک ان کا دماغ گھومتا رہا کہ نیچے انگلی گھومتی رہی تو اوپر چاند گھومتا رہا۔ جب بولنے کے دن آئے تو کہتی ہے بیٹے اس دن کی بات بولو جس دن تم جھولوں میں جھول رہے تھے، میں نے دیکھا جھولوں میں تیری انگلی گھوم رہی تھی، اور جب میری نظر اوپر پہنچی تو اوپر آسمان کا چاند گھوم رہا تھا۔ بیٹے اس دن سے میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا ہے، میری لال میں سوچ سوچ کر کے پریشان ہو رہی ہوں کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہوا۔ تو رب کے محبوب فرماتے ہیں، دانائے غیوب فرماتے ہیں، رحمت للعالمین پیغمبر فرماتے ہیں، پیاری امی حلیمہ دربار نبوت میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ جب تیری نظر نیچے تھی تو میری انگلی گھوم رہی تھی، اور جب تیری نظر اوپر پہنچی تو اوپر آسمان کا چاند گھوم رہا تھا۔ کبھی بھی تو تو بہلاتی تھی اور کبھی بھی تو چاند بہلاتا تھا۔ پھر وہی سوال، کیا وہ محبوب چاند کی طرح ہے؟ ایک شعر سناتا ہوں راز الہ آبادی کا، پھر فیصلہ کر لینا کہ چاند کی طرح ہے ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے نا؟ صحیح غلط بول رہا ہوں کیا؟ ذرا محبت سے کہہ دیجئے، چاند کی طرح ہے ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹے پر چاند خود سوالی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، کیونکہ ان کی چوکھٹے پر چاند خود سوالی ہے۔ اور حضرات اب توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، میرے مصطفیٰ کی بزم محبت میں آپ آئے ہیں، حافظ قرآن سامنے جلوگر ہے، مبارک ہیں آپ کہ آپ کے بستی سے یہ حفاظ کرام کا قافلہ اب جماعت اہل سنت کی خدمت کے لیے نکل رہا ہے۔ آپ جتنا بھی رزق کریں آپ کم ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کس حساب سے کریں گے یہ تو ہمیں بالکل سوچنا ہی ہے، اور ہمیں عمل بھی کرنا ہے اس بات پر، چونکہ بچے کوڑے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں، وہ جو ہم بولتے ہیں وہ ان کے ذہن و فکر پہ نقش ہوتا ہے، اور پھر زبان پر ان کے وہی جملے ہوتے ہیں جو ہماری زبانوں پہ جاری رہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا، اگر ماں چاہے تو اپنے بچوں کو محدث اعظم بھی بنا سکتی ہے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ تاریخ اسلام آپ پڑھ کر ذرا ملاحظہ کر لیجئے تو پتہ چل جائے گا، ایک نبی کی عاشق سیدہ حضرت عبد الرحمن فروخی کی ذات ہے، یہ کسی جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کے بعد والا زمانے کی بات کرنے لگا، یہ کسی جنگ میں تشریف لیے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو حاملہ کی شکل میں چھوڑا ہے، آپ وصیت کر گئے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اسے تم عالم دین بنا دینا، اور کچھ رقم بھی امانت کے طور پر دے کر چلے گئے، اس کی مالکہ بنا کر چلے گئے کہ یہ رقم جب میں کبھی لوٹ کر آؤں گا تو تمہیں سے اس رقم کے بارے میں سوال کروں گا، پوچھ تاچھ ضرور کروں گا، اس کا حساب و کتاب دینا تمہاری ذمہ داری بنے گی۔ اللہ اللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ جہاد میں تشریف لے گئے، وہ مجاہد اسلام جہاد میں ہے، جنگ جب ختم ہوئی ہے آپ کو ڈھونڈا گیا، آپ جماعت میں نظر نہیں آ رہے تھے، اللہ اللہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ لاش بھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، آخر ڈھونڈا جائے تو کیسے، یہ پیسے سمجھ
سمجھ نہیں آئے گا کہ عبد الرحمان فروخی شہید ہو گئے یا غائب ہو گئے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہ تھی، کسی کو کچھ بھی پتا نہ تھا۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کے ساتھ سنتے جانا، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمان فروخی کو گئے ہوئے جب لوگوں نے لاپتہ سمجھ لیا تو لوگ صبر کر کے لوٹ نہیں گئے تھے، کیونکہ جنگ فتح ہو چکی تھی، اسلام کا پرچم وہاں بلند ہونے لگا تھا، لوگ مجاہدین اسلام اپنی اپنی گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمان فروخی غائب تھے، زمانہ گزرتا گیا، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال کئی سال کا زمانہ گزر گیا، حضرت عبد الرحمان فروخی کی آمد گاؤں میں نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ اللہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہو سکتا ہے کسی دشمن نے آپ کو غائب کر دیا ہے، یہی تصور کر کے لوگ گھر کو واپس آئے تھے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ادھر زمانہ لمبا گزر گیا، ایک رات جب شام کا وقت ہو رہا ہے، شہر نبی میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی مدینہ شریف میں داخل ہوئے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ شریف میں اب جب آئے ہیں، زمانے کے بعد جب رات کا وقت ہو چلا ہے، آپ اپنے گھر کے تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں، محلے میں جب آئے سارے نشانات بھی مٹ گئے تھے، پرانی یادیں ختم ہو چکی تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی طرح سے اپنے دروازے پہ جا کر دستک دیا ہے، دروازے پہ جب دستک ہوئی ہے، دروازہ ایک نوجوان عالم دین نے کھولا، ذرا بولے سبحان اللہ۔ کس نے کھولا دروازہ؟ عالم دین جو نوجوان ہے، آپ غور سے چہرہ اس کا دیکھنے لگے، عشاء کی نماز کا وقت ہونے لگا تھا، وہ عالم دین جو دروازہ کھولا وہ پھر اندر نہیں گیا، سیدھے مسجد نبی کی طرف چلا، یہ سیدھے گھر میں داخل اندر ہوئے، بیوی پہ نظر پڑ گئی، بیوی نے دیکھا میرے شوہر تشریف لائے ہیں، بڑھ کر استقبال فرمایا، لیکن اتنے ہی میں شوہر کا ذہن چونکہ بھٹکنے لگا تھا، یہ نوجوان عالم دین میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، کہیں میرے جانے کے بعد میری بیوی کے قدم تو غلط راہ پر نہیں چلے گئے، یہ ساری چیزیں تصورات کی دنیا میں آپ گھوم رہے ہیں۔ جیسے ہی بیوی سے ملاقات ہوئی ہے، شریک حیات کی کلائی پکڑ لیا، کہا او میری شریک حیات، ذرا میرے پیسوں کا حساب تم سنانا، تم کو جو میں چھوڑ کر گیا تھا، جو دولت تمہارے حوالے کیا تھا، بتا اس دولت کا تم نے کیا کیا؟ وہ مسکرانے لگی، نیچی نگاہ کیے ہوئے جواب دیتی ہے، اے میرے سرتاج، ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں، آپ مسجد نبوی میں جائیں، پہلے نماز پڑھے، نبی کی مسجد میں جا کر پہلے آپ نماز ادا کر کے آئیے، وہی مسجد میں سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ آپ کا جواب مسجد نبوی میں ہے۔ پہنچے مسجد نبوی، اللہ اللہ، امام کے پیچھے وہی عالم دین جو ان کے دروازے سے باہر آیا، آج مصلی امامت پہ کھڑا ہے مسجد نبوی میں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی ایسی ویسی مسجد نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد مدینہ شریف جو مسجد نبوی ہے، اس مسجد کا امام مصلی امامت پر، اللہ اللہ۔ یہ حضرت عبد الرحمان فروخی مسجد نبوی میں پہنچے، اقامت ہوئی، نماز میں شامل ہوئے، کتنی پیاری مت بھری آواز قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دل کھینچا جا رہا ہے، اتنی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مست ہو کر آج لگا کہ صدیوں بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، یہ اپنے دل کی کیفیت کو سنا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، مصلی امامت سے سیدھے ڈائریکٹ اپنے مقتدیوں کی جانب مخاطب ہوئے، اور مقتدی میں کون ہیں؟ بڑے بڑے وقت کے صحابہ ہیں، یہ پلٹ گئے مصلی پر اور حدیث رسول کا درس دے رہے ہیں، یہ درس حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
چونکہ بڑا پیارا انداز ہے حدیث رسول سنانے کا، کیا مست انداز ہے، لگ رہا ہے زبان ان کی تو ہے لیکن بات میرے پیغمبر کی جیسی لذت والی آ رہی ہے۔ آئے ہے مست ہو کر حدیث رسول سن رہے، مجمع ختم ہوا، لوگوں سے پتہ پوچھنے لگے، میرے بھائیوں ذرا بتا سکتے ہو یہ امام صاحب کہاں کے ہیں؟ کہا کہ اسی شہر نبی کے رہنے والے ہیں۔ کہا ذرا ان کے والد کا نام تو بتاؤ یارو، میں اس کے باپ کا قدم چوم کر کے آتا ہوں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اس باپ کو میرا سلام ہے جس نے اتنا بڑا محدث اعظم بنایا اپنے بچے کو، جس نے اتنا بڑا قاری قرآن بنایا اپنے بچے کو، وہ بھی مسجد نبوی کا امام ہے۔ مقدر کی بات تو دیکھو، بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ امام شافعی کی تاریخ پڑھیے، حضرت امام شافعی کے استاذوں میں ان کا لسٹ میں نام آتا ہے۔ وہ شخصیت، وہ عالم دین۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کرو گے جان کر کے، کیوں پوچھنا چاہتے ہو باپ کا نام؟ باپ کا تو کوئی رول ہے نہیں۔ ارے بھائی کیسے رول نہیں ہے؟ کہا کہ کئی برس پہلے ان کا والد کسی جنگ میں گئے تھے، آپ شریک ہوئے تھے کسی جنگ میں، وہاں سے لاپتہ ہے، اب تک پتہ نہیں چلا۔ حضرت عبد الرحمن فروخی کے نشانات بھی مٹ چکے تھے چہرے کے، لوگ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن فروخی آئے ہیں۔ اللہ اللہ، لوگوں کو آپ مخاطب کر کے فرما رہے ہو، لوگوں مانا والد گرامی ان کی جنگ میں گئے، وہاں سے لاپتہ ہے، لیکن نام تو رہا ہوگا اس شخص کا، کوئی نام تو رہا ہوگا۔ کہاں نام تھا اس مجاہد کا؟ عبد الرحمن فروخی۔ آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی، بھرائی ہوئی آواز میں کہا، او میرے بھائیو کیا پہچانتے نہیں ہو؟ تمہاری نظروں سے میری شناخت بھی اوجھل ہو چکی ہے، میں تیرا بھائی عبد الرحمن فروخی ہوں، میں وہی فروخی ہوں جو کئی برسوں پہلے غائب ہو گیا تھا، اب پھر سے تیرے شہر میں آیا ہوں۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی میں ایک نعرے کی گونج اٹھی تھی، لوگوں نے آپ کو کاندھے پہ بیٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر، جب اپنی بستی میں آئے، جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کی پیشانی کو چوم کر مبارکبادی دینے لگے، تو نے میری غیر موجودگی میں بھی تو نے اپنا پورا حق ادا کر دیا۔ مجھے جواب مل گیا کہ تو نے ان پیسوں کا کیا کیا ہوگا، تم نے میری اولاد کی پرورش کیسے کی ہے۔ تو ماں چاہے تو اپنے بچے کو کیا نہ بنا دے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، وہ چاہے تو اپنے بچے کو شیطان بنائے اور چاہے تو بندہ رحمان بنائے۔ یہ ماں کا کمال ہے جناب۔ آئیے ذرا تاریخ میں ایک نام اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ سن کر کے آپ باغ ہو جائیں گے۔ دہلی کی سرزمین ہے، ایک رب کی بندی عبادت میں مصروف ہے، تہجد گزار، یہ اللہ کی بندی اپنے روٹھے رب کو منانے میں لگی ہے روزانہ عادت کے مطابق۔ آپ آج بھی تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، تہجد گزاری میں لگی ہوئی ہے۔ اچانک نماز صرف جیسی ہی فارغ ہوتی ہے، دیکھا ایک ایران کے ہاتھ پہ چڑھتا جا رہا ہے، وہ جسم تک پہنچا، تصورات کی دنیا میں قبر کی منزل میں پہنچ گئی، سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ جب میرا وصال ہو جائے گا میرے جسم کو یہ کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اس گھڑی میں کیا کروں گی؟ زور سے خوف خدا سے بلند آواز سے رونے لگی۔ اللہ اکبر، پاس میں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا، دیکھا ماں رو رہی ہے، یہ بچہ بھی رونے لگا ہے، بچہ بھی بلند آواز سے رونے لگا۔ ماں کہتی ہے بیٹے رونے کی وجہ بتاؤ۔
آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا امی جان ہم نے دیکھا آپ کو روتے ہوئے، ہم نے سمجھا کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، اس لیے فرط محبت میں بھی رونے لگا۔ ماں کہتی ہے بیٹے مجھے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں پہنچی ہے، لیکن میں یہ ایک کیڑا میرے جسم پہ چلنے لگا تھا، مجھے قبر کی گھڑی یاد آنے لگی تھی، میں سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ یہ کیڑے جو مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو کھا جائیں گے اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ میں خوف خدا سے لرز گئی تھی، بس رونے لگی تھی۔ بچے نے کہا امی جان تم اتنی بڑی ہو کر کے بھی تم خوف خدا سے رو رہی ہو، یہ ڈر سے رو رہی ہو کہ یہ کیڑے تیرے جسم کا وہاں کیا کریں گے؟ میں تو ابھی چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ماں نے دیکھا کہ ذہن و فکر اس کی اس طرف مائل ہونے لگی ہے، ماں نے ایک راستہ بتا دیا، او میرے لال اگر تم خدا کے محبوب بن جاؤ، اگر تم رب کے تم عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو یہ جسم تو مٹی کیا چیز ہے، یہ کیڑے کیا چیز ہے، تمہارے جسم کو یہ کوئی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے۔ بچہ کے دل پہ ماں کا جملہ نقش ہوا، آیا وضو کر کے آیا، ماں کے ساتھ عبادت میں لگ گیا۔ سنیے اس ماں کی داستان سناتا ہوں، بڑی بڑی رانی مہارائی دلی کی سرزمین پر آئی، لیکن آج اس کی قبروں کا آتا پتہ نہیں ہے، لیکن اس ماں کو ہم پیار سے معین صاحبہ کہتے ہیں، اور 4 بیگھے کے میدان میں اس ماں کا روضہ آج بھی جگمگا رہا ہے۔ اور سنیے اس ماں کے شہزادے جو بچپن کے عالم میں ہیں، ابھی پوری جب زندگی کٹی ہے ان کی، پوری دنیا طریقت پر جن کی بادشاہت کے جھنڈے لہرائے، پوری زندگی جنہوں نے طریقت کے بادشاہی فرمائی، اس پیارے بچے کو جناب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ ماں چاہے تو بچے کو کیا سے کیا بنا سکتی ہے، تربیت۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو عالم دین بنائے، اور یاد رکھیے آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، اگر بچوں کو اپنے لیے وفادار بنانا ہے تو بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ اتنی تو سمجھ ضرور رہے گی کہ ماں باپ کیا چیز ہے، اتنا تو خبر رہے گا حافظ قرآن یا عالم دین کو کہ ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کی عظمت کیا ہے۔ یہ چیزیں تو نظروں سے اوجھل ہو نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، 5 بیٹے ہیں ایک ماں باپ کے، لیکن اگر اس میں کوئی عالم دین ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو ماں باپ کا ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ وہ عالم دین رہتا ہے۔ وہ عالم دین یا حافظ قرآن ماں باپ کے ساتھ ہوتے، اور کوئی اولاد ہو نہ ہو، لیکن حافظ قرآن یا عالم دین ماں باپ کے لیے وفادار رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے ماں باپ راضی تو سب راضی، ماں باپ ناراض تو سب ختم۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ غوث کی محفل سجی ہے اور سرکار غوث پاک کا نام اب تک شاید آیا نہیں، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے کرم فرما، ہمارے کرم فرما، آپ کے کرم فرما۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہو عبد القادر بھی اس کی شفاعت نہیں کرائے گا، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ عبد القادر بھی اس کی شفاعت نہیں کرا سکتا جس کے ماں باپ ناراض ہو۔ آج ہم اتنے جتنے یہاں بیٹھے ہو، ذرا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا وہ سارے لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ابھی ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے سے اچھا بستر اپنے ماں باپ کے لیے بچھاتے ہو؟ اپنے سے بہتر بستر ماں باپ کے لیے کتنے لوگ لگاتے ہیں؟ ماں باپ بڑی عمدہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ دولت ہے جو بازاروں میں نہیں ملتی، جو راہ چلتے نہیں مل جاتے۔ مقدر والے ہیں آپ،
وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میرے نبی فرماتے ہو میرے غلاموں مجھے افسوس ہے اس کے نصیبے پر جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا۔ جنتی بننا ہے تو ماں باپ کے دروازے پہ آؤ۔ آج ہم کروڑوں لاکھوں لگا کر آج بزنس ویوپار میں لگے ہیں، لیکن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج یہ مستان کل وہ مستان، کبھی یہ پیر صاحب کبھی وہ پیر صاحب، کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا، دعا تعویذ کے چکر میں پڑے رہتے ہو، لیکن کبھی آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ذرا اس چیز کو سوچا ہے جو گھر میں سب سے بڑے پیر ہیں ماں باپ ہیں، ذرا ان کی بھی دعا لے لی جائے۔ آپ کو زمانے میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آ جاؤ ماں کے قدموں کو پکڑ لو، کہہ دو میری ماں میں تیرا ناکارہ بیٹا، میں نے زندگی میں تمہیں مصیبتیں دی ہیں، میں نے زندگی میں تیرا ادب و احترام نہیں کیا ہے، آج یہ تیرا شہزادہ کمانوں لگا کر کے بھی پھنس گیا ہے، آج بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہو، اے ماں اپنے بچے کی اس غلطی کو معاف کر دے اور تو اپنی اولاد کی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کر دے۔ قسم خدا کی اگر ماں نے آنچل رب کے حضور پھیلا دیا تو تمہیں کامیاب بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن آج تو بھائی ماں باپ کو ہم دھکے مار کر گھر سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ آج ماں دوا کی پرچی لے کر ڈرتے ڈرتے آ رہی ہے، بیٹا یہ وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب ماں باپ کا، کب میرے بچوں کا ذہن صحیح ہوگا تو میں اسے دوا کی پرچی دوں گی، کب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ میں اسے اپنی دکھ پریشانی بتاؤں گی۔ اگر یہاں اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں آپ لوگ تو پھر رحمت خداوندی کی امید چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ جس کے ماں باپ اس کے خوف سے لرزنے لگے تو پھر اس گھر میں رحمتیں نہیں بلکہ قہر خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ آج کوئی پیر صاحب محلے میں آتے ہیں، ہم بڑے ذوق شوق سے نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں، لمبی لمبی دسترخوانے بچھاتے ہیں، بڑا سے اچھا ہم ان کا انتظام کرتے ہیں۔ کیجئے، ہم اپنی تقریر میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی پیر کا احترام نہ کریں، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، لیکن جتنا ہم احترام اپنے پیروں کا کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ احترام اپنے ماں باپ کا کریں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ آج محلے میں ہم اور آپ پریشان نظر آتے، کیوں آتے ہو بھائی پریشان؟ ارے دینی ادارہ ہے تمہارے یہاں، پہلے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کر مت چل جاؤ۔ کوئی پریشانی اگر ایسی آ جائے جو جلدی دور نہ ہو، آپ غموں سے چور ہوتے جا رہے، پریشانیاں زیادہ اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ کا دماغ جب کام کرنا بند کر جائے تو دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ ضیاء الاسلام میں پہنچ جاؤ، ایک کسی بھی طالب علم کو پکڑ لو، اور ذرا ماں اگر زندہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ حیات سے نہیں ہے تو قبرستان لے کر پہنچ جاؤ اور کہہ دو کہ بابو آپ رسول کے مہمان ہو، آپ مہمانی رسول ہو، جو دعائیں کرو گے اللہ وہ رد نہیں فرمائے گا بلکہ اسے قبول فرما لے گا۔ آپ کسی طالب علم کو پکڑ لو تو وہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے بدلے جب وہ چلنے لگتی ہیں، جب آپ ان کو جہاں جہاں لے جاؤ گے ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ارے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد کیسے فرما سکتا ہے؟ بچے سے کہہ دو میری بربادی ہونے کے قریب ہے، میں بربادی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں، ذرا میری آبادی کے لیے دعا کر دو، ذرا میری شادابی کے لیے دعا کر دو، ذرا میری زندگی میں خوشیاں آ جائے اس کے لیے دعا کر دو۔ قسم خدا کی اگر ضیاء الاسلام کا ایک بھی طالب علم نے دل سے دعا کر دیا تو آپ کی لٹ کی اجڑی ہوئی زندگی پھر سے آباد ہوتی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ عقیدت ہو، محبت۔ کہتے ہیں کہ نیت میں ہی سب کچھ ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے
تو پھر سمجھ لیجئے ساری چیزیں بیکار ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو اونچا فرما دیا. آج یہ جلسہ اس بات کا غماز ہے کہ رب کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آج اپنے پورے شباب پر رنگ دکھا رہا ہے. دل گزرتے جائیں گے مصطفیٰ کی عظمتوں کا چرچا خوب ہوتا چلا جائے گا. ذرا مصطفیٰ کے عاشقوں کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں میں. سنیں گے نا؟ وقت ہے؟ اچھا زیادہ نہیں نہ ہوا؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ لوگ؟ بول دینا آپ، چونکہ اشارہ کر دینا میں بھی تھکا ہوا ہوں. ہیں؟ اچھا اچھا آؤ ذرا میں ایک عاشق رسول کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تاریخ اسلام سے اٹھا کر حضرت ابو قحافہ کو لایا ہوں. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ یتیم صحابی ہے، گھر بھی رہنے کو نہیں ہے، خالو کے گھر میں رہ رہے. بس اس ذمہ کرم کرے کہ خالو کی دن بھر بکریاں چراتے، خالو 2 وقت کی روٹیاں ان کو ان کی ماں کو دے دیا کرتا تھا. ایک ضعیفہ ماں ہے جو ساتھ میں رہ رہی ہے، گھر بھی نہیں ہے، گھر خالو کا ہے، اس گھر میں رہ رہے، دن بھر بکریاں چراتے، یہ کام کیا کرتے تھے. ایک دن کا خالو شہر نبی کی طرف بھیجا، کہا میرے بچے ذرا مدینہ شریف کی وادیوں میں چلے جاؤ، وہاں سے جا کر چند ضرورت کی چیزیں لے کر کے آ جاؤ. بازار مدینہ حضرت ابو